السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، ایمان کی تفصیلات بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدے بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی اسلام کا ایک عقیدہ بیان کروں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تحقیق پسند اور علم دوست بنایا ہے۔ کبھی نہ کبھی انسان کو یہ خیال آتا ہے جب وہ کائنات میں غور و فکر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی مخلوق کو سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ انسان پہلے پیدا کیے گئے یا جانور پہلے پیدا کیے گئے، انسان پہلے پیدا کیے گئے یا جن پہلے پیدا کیے گئے، یا زمین پہلے پیدا کی گئی یا آسمان پہلے پیدا کیے گئے۔ یہ سب سوالات زندگی میں کبھی نہ کبھی کائنات میں غور و فکر کرنے والے کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے اور ایک مسلمان کو کیا ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا اور سب سے پہلے کیا چیز بنائی گئی۔ یہ عقیدہ حدیث شریف میں واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول کے سوال کے جواب میں خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب عنایت فرمایا ہے۔ سوال کرنے والے صحابی رسول کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور اسی حدیث شریف میں، وہ بہت طویل حدیث شریف ہے، اس میں پھر آگے تفصیلات بیان کی گئیں کہ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو بنایا گیا۔ اللہ نے اپنے نور سے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور کے 4 حصے فرمائے، پھر اس سے فلاں چیز پیدا فرمائی۔ بہت طویل وہ حدیث ہے، بعد میں کیا کیا پیدا ہوئے وہ ہم تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ عقیدہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کی گئی، تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے نور سے آپ کا نور پیدا فرمایا، اور معاذ اللہ اس طرح نہیں کہ ذات الہی سے کوئی ٹکڑا الگ ہوا یا ذات الہی ہی ذات نبی بن گیا، ایسا نہیں، بلکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کیفیت کو سمجھ سکیں۔ وہ متشابہات میں سے ہیں، کیفیت ہم اللہ اس کے رسول کے حوالے کرتے ہیں، ہم اس حقیقت کو نہیں جان سکتے۔ ہمارا کام صرف اتنا ایمان لانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے نور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلا پیدا فرمایا، اور اس نور سے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ یہ حدیث شریف حدیث کی مشہور و معروف کتاب مصنف عبدالرزاق میں امام عبدالرزاق نے روایت فرمائی ہے۔ یہ معمولی درجے کے محدث نہیں ہیں، یہ حافظ الحدیث تھے۔ یہ امام بخاری اور امام مسلم ان دونوں کے استاذ الاستاذ تھے، اور امام مالک کے شاگرد تھے۔ بہت بڑے درجے کے محدث ہیں، اور ان کی کتاب مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث آپ نے لکھی تھی، اور محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل بھی فرمایا ہے۔ خود بخاری شریف کی شرح لکھنے والے محدث امام قسطلانی نے اپنی کتاب مواہب لدنیہ میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ ہندوستان کے مشہور و معروف محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوہ میں اس کو نقل فرمایا ہے، اور یہ حدیث بالکل حسن درجے کی حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ حسن ہے، اور علماء امت نے اس کو قبول فرمایا ہے۔ اور علماء امت جب کسی حدیث کو قبول فرما لیتے ہیں اور اپنی کتابوں میں اس کو نقل کرتے ہیں،
تو علماء کے قبول عام حاصل ہونے کے بعد اس کی سند دیکھنے کی بھی حاجت باقی نہیں رہ جاتی۔ مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے یہ ائمہ اجلہ نے اس حدیث کو روایت فرمایا ہے۔ بعض لوگ یہ شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصنف عبدالرزاق مکمل کتاب موجود ہی نہیں ہے۔ وہ اس کے بہت سارے حصے کہیں کھو گئے، جتنی ملی اتنی دستیاب ہے، بعد میں کچھ حصے ملے ان کو چھاپا گیا۔ تو مصنف عبدالرزاق نام سے ہمارے پاس جو کتاب ہے، آج جو کتاب ہے اس میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب امام عبدالرزاق نے اس کو لکھا تو اس نسخے کو جن محدثین نے پڑھا، جن تک وہ پہنچی، انہوں نے پھر اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا۔ تو ان کا نقل کرنا خود دلیل ہے کہ مصنف عبدالرزاق میں وہ حدیث موجود ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے محدث نقل کریں، امام قسطلانی جیسے محدث نقل کریں، اور بہت سارے محدثین نقل کریں، تو انہیں یقین کے ساتھ معلوم تھا کہ مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ایک آیت کریمہ بالکل واضح طور پر اس بات کو بتاتی ہے کہ جس میں ہمارے نبی کو نور کہا گیا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آئی۔ تو ہمارے نبی نور ہیں، اور سب سے پہلے اسی نور کو پیدا کیا گیا، اور اس نور سے پوری کائنات کو بنایا گیا۔ اور جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو پھر اس نور کو آپ کی ذات کے اندر منتقل کیا گیا۔ پھر اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق حضور بشری شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ میں جو ہمارے نبی نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں، تو ظاہری شکل و صورت میں، انسانوں کو نظر آنے میں، اور انسانوں کے ساتھ رہنے سہنے میں، کہ انسانوں کو جو نظر آتا ہے اس اعتبار سے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وہ انسان ہیں، یعنی وہ بشر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بشری لباس میں آپ کو بھیجا۔ آپ کی حقیقت نور ہے، اور بشری لباس میں اس نور کو بھیجا گیا۔ یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، اس میں سے کسی بھی ایک بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی حضور کے نور ہونے کا انکار کرے وہ بھی غلط عقیدے پر چل رہا ہے، اور جو بشر ہونے کا انکار کرے وہ بھی غلط عقیدے پر چل رہا ہے۔ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، اور بشر ہونے میں بھی عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ بے مثل بشر ہیں۔ وہ بشر ہیں جن کی جانب اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے، وہ بشر ہیں کہ جنہوں نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بشری لباس پہن رکھا ہے۔ ان کا کھانا پینا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، ورنہ وہ خود ان چیزوں کے محتاج نہیں تھے۔ بلکہ ایک روایت میں تو حضور نے صاف فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی بعض چیزیں بھلا دیتا ہے، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ امت کو سہو اور بھول کی صورت میں کیا کرنا ہے اس کی تعلیم مل جائے، کیونکہ انسان بھولتے ہیں، تو جب بھول جائے تو اس وقت نبی کی تعلیم کیا ہے وہ معلوم ہو جائے نبی کی سیرت سے۔ تو یہ نبی کی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے بشر، تمہاری طرح بشر حضور نے فرمایا، اور حقیقتاً ہماری طرح بشر حضور نہیں ہیں، بلکہ حضور نورانی بشر ہیں، بے مثل بشر ہیں، بے عیب بشر ہیں، پاک و صاف ستھرے بشر ہیں، اور عام بشر ایسے نہیں ہیں۔ تو دنیا میں سب سے پہلے جو چیز بنائی گئی، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا گیا، جو اللہ نے اپنے نور سے بنایا، پھر اسی نور سے اس پوری دنیا کو، کائنات کو بنایا گیا۔ یہی اسلامی عقیدہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی جوڑ لیں کہ جب انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا گیا تو پھر بشری لباس میں آپ کو بھیجا گیا۔ تو ہم عقیدہ اپنا یہ بنائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نورانی بشر ہیں، نور اور بشر دونوں ہیں، اور نور ایسے ہیں کہ اسی نور سے نورانی مخلوق پیدا ہوئی ہے، اور بشر ایسے ہیں
کہ آپ کی بشریت فرشتوں کی ملکیت سے بھی اعلیٰ ہے۔ ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی بشریت جبرائیل علیہ السلام کی ملکیت سے بھی افضل والا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلامی عقیدے ہیں۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے مسئلے کو وجہ نزاع نہیں بنانا چاہیے، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آج مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اور ہم نور بشر کے جھگڑوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا مارا جانا، کاٹا جانا نور بشر کے جھگڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کاہلی، ان کی سستی، ان کی نااہلی، ان کی دنیا پرستی کی وجہ سے ہے۔ یہ نور بشر کے جھگڑے نہ بھی ہوتے تو بھی مسلمانوں کا یہی حال ہوتا، اور مسلمانوں کے حالات کو عقائد کے اختلاف پر ڈالنا اور ان عقائد کے اختلاف کو وجہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا یہ غلط بات ہے۔ اور کبھی بھی کہیں پر نبی کے نور ہونے کی بات آئے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب یہ نور بشر کے جھگڑے بند کرو۔ یہ جھگڑے نہیں ہیں، یہ حق اور باطل کی باتیں ہیں۔ حق کو واضح کرنا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اور باطل کو واضح کرنا ہے تاکہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ بہت ضروری ہے، خاص طور پر عقائد میں، اور بالخصوص جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدے بیان ہو رہے ہوں۔ تو یہ مختصر سی محفل تھی، اس لیے جو جامع بات تھی مختصر انداز میں ہم نے بیان کر دی ہے۔ تفصیلات کسی کو جاننا ہو تو وہ مرکزی کمیٹی اہل سنت و جماعت محبوب نگر کے تحت کسی بھی وقت علماء کرام سے بالمشافہ رابطہ کر کے اپنی تشفی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔